السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عظیم ٹاکس۔ آج ہم جس موضوع کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈر۔ دیکھیں، ڈر کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جیسا کہ مر جانے کا ڈر، امتحان میں فیل ہو جانے کا ڈر، بزنس میں لاس ہونے کا ڈر۔ اس طرح ہمارے اندر کا ڈر جو ہے نا ہمیں بہت پیچھے لے جاتا ہے، اور آج میں بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے ڈر کو کیسے ختم کرنا ہے اور اپنی سکلز ابیلٹیز کو کیسے ابھارنا ہے، کیسے ہم نے ریپریزنٹ کرنا ہے۔ آج آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل رکھوں گا۔ جنگل میں ایک چوہا تھا۔ وہ چوہے کو ہر وقت یہی خوف رہتا تھا کہ اگر میں اپنی بل سے باہر نکلا تو مجھے بلی پکڑ لے گی۔ وہ اسی ڈر کو اپنے اندر سمائے اس بل کے اندر ہی رہتا تھا۔ اب ہوا کیا، ایک وہاں سے بزرگ گزرے تو چوہے نے ان سے اپنا معاملہ ڈسکس کیا کہ مجھے ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ بلی مجھے پکڑ نہ لے، میں مارا نہ جاؤں، لہٰذا اگر میں بلی بن جاؤں تو میرے لیے بڑا بہتر ہے۔ اس بزرگ نے اس کے لیے دعا کی اور وہ چوہا بلی کی شکل میں بن گیا۔ اب ہوا کیا، جب وہ بلی بن گئی 2-4 دن اس نے بڑے مزے کیے، درختوں پہ چڑھا۔ ہوا کیا، ایک دن شکاری کتے وہاں پہ آ گئے۔ اب وہ بلی تھی، اس کو یہ ڈر لگا کہ اگر میں چوہا ہوتا تو بل کے اندر چھپ جاتا، اب بلی ہوں کہاں پہ جاؤں۔ ڈر اس کا مزید بڑھ گیا۔ اس نے جیسے کیسے بھی درخت پر چڑھ کر اپنی جان بچائی اور اسی خوف میں رہنے لگی کہ میں بلی ہوں، مجھے شکاری کتے پکڑ کر کھا جائیں گے، میرے لیے بہتر ہے کہ اگر میں شکاری کتا بن جاؤں۔ کچھ دن کے بعد وہی بزرگ دوبارہ گزرے تو اس بلی نے کہا کہ آپ دعا کریں اگر میں شکاری کتا بن جاؤں تو میرا ڈر ختم ہو سکتا ہے۔ اب بزرگ نے پھر دعا کی اور وہ شکاری کتا بن گیا۔ اب شکاری کتا بن کے اس نے 2-4 دن پھر وہی مزے کیے، گھوما پھرا، شکار کیا۔ ایک دن ہوا کیا کہ اچانک وہاں پہ شیر آ گیا اور شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگا یوں۔ اب جب وہ بلی تھا یا چوہا تھا تب وہ بل میں چھپ جاتا یا درخت پر چڑھ جاتا تھا۔ اب چونکہ وہ کتا تھا، اس کو اپنی بھارے جسم کو بچانے کے لیے، چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں مل رہی تھی۔ وہ بڑے مشکل سے شیر سے بچا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کاش اگر میں شیر بن جاؤں تو پھر میرا ڈر ختم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کچھ دن کے بعد وہی بزرگ پھر وہاں سے گزرے تو انہوں نے بزرگوں سے کہا کہ آپ دعا کریں میں شیر بن جاؤں۔ اگر میں شیر بن گیا تو مجھے امید ہے کہ میرا ڈر ختم ہو جائے گا، میں اس جنگل پر حکومت کرنے لگوں گا اور میرا ڈر ختم ہو جائے گا۔ بزرگوں نے پھر اسے سمجھایا اور دعا کی اس کے لیے تو وہ شیر بن گیا۔ اب وہ شیر بن کے بڑا خوش کہ جی میں جنگل کا بادشاہ بن گیا ہوں اور میں اپنے مزے سے اپنی زندگی جیوں گا۔ لیکن ہوا کیا کہ کچھ دن کے بعد وہاں پہ شکاری آ گئے اور انہوں نے جال ڈالنا شروع کیا۔ اب وہ شیر اپنے آپ کو بھگا رہا ہے، بچا رہا ہے ان شکاریوں سے، لیکن ہوا کیا، بڑی مشکل سے وہ بچ کے وہاں سے بھاگنے میں فرار ہوا۔ لیکن اب وہ پھر سوچ رہا ہے کہ اگر میں چوہا ہوتا تو اپنی بل کے اندر چھپ کر اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، اب اپنے بھاری بھرکم شریر کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے بچاؤں۔ تو اس نے پھر دعا کی، سوچنا شروع کیا کہ کاش وہ بزرگ آئیں اور میں ان سے دعا کروا کے کچھ ایسا بنوں کہ میں اپنے آپ کو سیف محسوس کروں۔ کچھ دن کے بعد وہ بزرگ پھر آئے وہاں پہ تو اس شیر نے کہا کہ مجھے پھر وہی خوف رہنے لگا ہے کہ مجھے شکاری پکڑ نہ لیں، کہیں مجھے قید نہ کر لیں، لہٰذا آپ دعا کریں میں کچھ ایسا بنوں کہ میرے اندر کا ڈر ختم ہو جائے۔ تو بزرگوں نے بڑی اچھی بات کی اور اسے سمجھایا کہ اگر تم چوہا رہ کر بھی اپنے ڈر کو ختم کر لیتے تو آج یہاں تک نوبت نہ آتی۔ اور انہوں نے دعا کی کہ دوبارہ چوہا بن جائے، اور وہ چوہا بن گیا، لیکن اس نے اپنے ڈر کو ختم کر لیا اور سیفلی وہ جو رننگ کرنے لگا، باہر گھاس پہ نکلنے لگا، اور اس نے اپنے اندر کے ڈر کو ختم کر لیا کہ میں نے آج کے بعد کبھی بھی نہیں ڈرنا، اور اپنے آپ کو سیف محسوس کرنے لگا۔ ہوا کیا کہ چند دن کے بعد وہی چوہا اپنے آپ کو بڑا سیف محسوس کر کے باہر نکلتا، اپنی خوراک لیتا اور واپس آ کر اپنی بل میں چھپ جاتا۔ اسی ایگزامپل کو آج ہم اپنی زندگی پہ اپلائی کریں تو یہی ریزلٹس نکلتے ہیں۔ ہمارے اندر کا ڈر ہمیں ختم کیے جا رہا ہے کہ کہیں میں، جو بچے امتحان دے رہے ہیں انہیں ہر وقت یہی ڈر رہتا ہے کہ میں امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں،
میں اپنے امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں. اسی ڈر سے وہ اپنے آپ کو اندر ہی اندر ختم کیے جا رہے ہیں اور اپنی سکلز کو کبھی نہیں ابھارتے. اور اسی طرح ایک بزنس مین جو یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا مجھے اس میں گھاٹا پڑ جائے گا, یہ کام کروں گا مجھے اس میں لاس ہو جائے گا, اسی لحاظ سے وہ کبھی اچھا بزنس مین نہیں بن پاتا. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سکلز کو امپروو کریں اور اپنے اندر کے جذبات کو ابھاریں, ہمارے اندر جو بھی ہے اس کو باہر نکالیں تاکہ ہماری سکلز ہمیں اپ گریڈ کریں, امپروو کریں اور ہم ایک دن اچھے بزنس مین بن سکیں, اچھے نالجیبل انسان بن سکیں. یہی چیزیں ہیں جو انسان کو ابھارتی ہیں اور ان کی سکلز کو امپروو کرتی ہیں. اس دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ اپنی سکلز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. اگر آپ کے اندر کچھ نہیں ہے تو آپ کا نالج بھی کچھ نہیں کرتا. بینگ ایز ڈاکٹر میں سجیشن دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اچھی سکلز ہیں, آپ کے پاس آیا ہوا پیشنٹ ویل گریڈ امپروو ہو کے جاتا ہے تو اس کے آپ کے بارے میں امپریشن بڑے اچھے ہوں گے, وہ کہے گا یہ ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہے. اگر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے یا آپ کسی بڑے انسٹیٹیوٹ سے پڑھے ہوئے ہیں, کنگ ایڈورڈ سے پڑھے ہیں, علامہ اقبال میڈیکل کالج سے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن آپ کی سکلز نہیں ہیں, آپ پیشنٹ کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے, تو وہ پیشنٹ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں. تو ہمیشہ اپنی سکلز کو امپروو کریں اور اپنے اندر کے ڈر کو ختم کریں اور اپنے ڈر کو ختم کر کے اپنی سکلز کو ابھاریں اور اپنی امپروومنٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اوکے, اللہ حافظ.